زبان میں اس جانور کو الو کہتے ہیں۔ دور جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ جس کے گھر پر الو آ کے بیٹھ گیا یا جس کے گھر میں اطراف سے الو کی آواز آئی تو یہ سراسر نحوست ہے، اور جس کے گھر پر الو بیٹھ گیا بس وہ تو سہم جاتے تھے کہ اب ہمارے گھر میں کسی کی موت واقع ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی فرمائی، لا ہامہ، یہ ہامہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ولا طیرہ، نہ ہی بدشگونی کی کوئی حیثیت۔ اس بدشگونی پر بعد میں بحث ہوتی ہے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا ولا نوعا، یہ نو ایک خاص قسم کا ستارہ ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس ستارے کی گردش سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، بارش رب برساتا ہے، ستارے کی گردش کا کوئی تعلق نہیں۔ ولا نو، یہ نو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بارش ستارے کی گردش سے نہیں برستی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آگے فرمایا ولا غول، اور نہ ہی غول کی کوئی حیثیت۔ غول کا معنی جنات سے ڈرنا۔ دور جاہلیت میں لوگ جنات سے ڈرتے تھے، جنات ان کو ڈراتے تھے، یہ ڈرتے تھے، اور ڈرنا کوئی معمولی عام ڈرنا نہیں، اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے عقیدہ اور اپنا ایمان داؤ پر لگا دیتے، بلکہ جنازہ نکال دیتے ایمان کا، جنہوں نے انسانوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ دور جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ جب وہ سفر پر نکلتے تو جنات انہیں ڈراتے اور جان بوجھ کر ڈراتے تاکہ انسان ہم سے ڈرے۔ اس کا اثر یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی وہ کسی سفر پر جاتے اور کسی جنگل میں داخل ہونے لگتے تو چیخ چیخ کر آوازیں لگاتے، اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس سے مراد جن ہوتا، اس وادی کا جو سردار جن ہے تو اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ غیر اللہ سے تعوذ، غیر اللہ سے پناہ طلب کر لی۔ شیطان اور جنات بڑے خوش ہوتے کہ ہم نے ان کا توکل تباہ کر دیا، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم سے ڈر رہے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا غول، غول کی بھی کوئی حیثیت نہیں، سب کی نفی فرمائی۔ یہ پوری حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں جو قابل غور ہے اور جو ہمارا محل استدلال ہے، محل بحث، وہ ہے طیارہ۔ طیارہ کا معنی بدشگونی۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کام کا عزم کر لے، پختہ ارادہ، اور وہ کام کرنے کے لیے نکلے، باہر جا رہا ہے، کام کرنے کا پختہ ارادہ ہے، راستے میں اس نے کسی شخص کو دیکھ لیا، یا کالی بلی راستہ کاٹ گئی، یا کتا راستہ کاٹ گیا، یا الو کو دیکھ لیا۔ یہ دور جاہلیت میں یوں کرتے تھے کہ وہ پرندے کو اڑاتا، پرندہ اگر دائیں جانب جاتا، رائٹ سائڈ پر، تو کہتے کہ ہاں اب یہ کام بابرکت ہوگا، اس کام کے لیے نکل پڑتا، اور اگر پرندہ الٹی سائڈ پر جاتا تو اس کام سے رک جاتا اور واپس آ جاتا۔ اسی پرندے کی وجہ سے اس بدشگونی کو عربی میں طیارہ کہا جاتا ہے۔ طیارہ طائر سے ہے، طائر عربی میں پرندے کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ بدشگونیاں کچھ بھی نہیں، ولا طیارہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، شریعت نے نفی فرمائی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ردتہ الطیارۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس شخص کو اس کی حاجت سے، اس کے کام سے بدشگونی نے واپس کر دیا، وہ کام کے لیے نکلا، کسی چیز سے بدشگونی لی اور واپس آ گیا، اور یہ سمجھا کہ اب یہ کام کیا تو منحوس ہوگا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اس بدشگونی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک قرار دیا۔ اس نے شرک کیا، کیوں؟ اس نے اللہ پر توکل چھوڑ دیا، اس نے بدشگونی لے لی، اور اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں گویا شرک کر دیا۔ یہ سارے کام اللہ کی صفات ہے، اللہ کام بنانے والا ہے، آپ کے کام پورے کروانے والا ہے، انہیں پایا تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ آپ کا اللہ پر بھروسہ نہیں، پرندوں کو دیکھا، الٹی سائڈ گیا، واپس آ گئے، آپ کا پرندوں پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ فقط اشرک، اس نے شرک کیا، گویا یہ شرک ہے۔
ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، لوگ کام کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، بڑے بوڑھے جانتے ہیں، کام کے لیے نکلے، راستے میں کوئی فقیر مسکین ٹکر گیا تو کہنے لگتے ہیں یہ آج کہاں ٹکر گیا، اب خیر نہیں ہے، واپس پلٹ جاتے، یہ کام اچھا نہیں ہوگا، یا کالی بلی دیکھ لی واپس آ گئے، اس قدر بدشگونی، یا کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، کرائسس میں چلا جاتا ہے تو شخصیت اور افراد سے بدشگونی لینے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کام میں نقصان ہو گیا، بیوی سے بدشگونی لی، یہ عورت منحوس ہے، اس عورت کی وجہ سے یہ ہوا ہے، جب سے یہ آئی ہے ہمارے کام ہی بگڑے جا رہے ہیں، گھر سے برکت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح کیا قائد؟ اگر شوہر بدشگونی نہیں لیتا، ساس سسر نندے وہ بدشگونی لیتی، یہ تو ہے ہی ایسی، جب سے آئی ہے منحوس ہے، گھر میں نحوست چھا گئی، نعوذ باللہ۔ افراد سے نحوست، افراد سے بدشگونی شرک قرار دیا شریعت میں۔ اور کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی اولاد سے بدشگونی لے رہے ہوتے کہ یہ جو میرا فلاں بیٹا ہے یا بیٹی ہے یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نحوستیں چھائی ہوئی ہیں۔ یا بدشگونی یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی گاڑی کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے کپڑا، کالا کپڑا باندھا ہوا ہوتا ہے، گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا، گاڑی جائے گی کپڑا لٹکتا ہوا نظر آئے گا، کالا کپڑا۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچائے گا اور پریشانیوں سے بچائے گا، کپڑے اللہ پر توکل نہیں، وہ کپڑا جو ہم نے خود بنایا اس پر توکل۔ اور اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی کے پیچھے جوتا لٹک رہا ہوتا ہے، پرانا سا پھٹا پرانا جوتا وہ لٹک رہا ہوتا ہے، کیوں جی؟ یہ جوتا کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ نظر نہ لگ جائے، ہم نے نئی گاڑی خریدی ہے، یہ رکشے کے پیچھے زیادہ لٹکے ہوئے ہوتے، یہ رکشہ نیا خریدا ہے، جوتا لٹکا دیا، نظر نہ لگ جائے، کاروبار میں برکت ہوگی، پیسنجر زیادہ آئیں گے، سواریاں زیادہ آئیں گی جوتے سے۔ تو بھائی رکشے سے خوبصورت تو انسان بھی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، انسان سے خوبصورت مخلوق کوئی نہیں، تو اپنے گلے میں بھی لٹکا لو جوتا، آپ کو بھی نظر بد سے بچائے گا، گلے میں کوئی نہیں لٹکائے گا۔ یہی تو فرمایا نا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، من ردته الطیرۃ عن حاجتہ، جس کو بدشگونی اس کے کام سے پلٹا دے اس نے شرک کیا۔ امن کا پیغام سورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔